چل پڑے حسین گھر لٹانے، اس مدینے کو خدا حافظ کہہ کے کہ جس مدینے سے حسین کو بڑی محبت تھی، اس قبر رسول کو الوداع کہہ کے حسین جا رہے ہیں جس رسول کی قبر سے حسین کو بڑی محبت تھی۔ حسین نے بتا دیا کہ جب ایک طرف تمہاری محبت ہو اور ایک طرف الوہیت ہو تو محبت ترک کر دو اور الوہیت کی طرف چلے جاؤ۔ تو حسین دین بچانے کے لیے نکل آئے۔ آپ کی آوازیں بلند نہیں ہوئی ہیں تو ہو جانی چاہیے، اس لیے کہ آپ بنا ہی اس لیے گئے ہیں کہ ہائے حسین کہہ دیں۔ کوئی اور نہیں آئے گا یہاں رونے کے لیے، کوئی اور نہیں آئے گا یہاں گریہ کرنے کے لیے، کوئی اور نہیں آئے گا بی بی زہرا کو ہائے حسین کہہ کے یہ بتانے کے لیے کہ بی بی آپ نے اپنی پوری زندگی میں ایک خواہش کی تھی، بابا میرے بیٹے کو روئے گا کون، میرے حسین پر کون گریہ کرے گا؟ تو آپ ہی کو تو گریہ کرنا ہے، مجھے پڑھنا ہے، آپ کو رونا ہے۔ لیکن ایک بات طے شدہ ہے، نہ میں پڑھنے کا حق ادا کر سکتا ہوں، نہ آپ رونے کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ ہاں بس یہ ضرور ہے کہ سینے پہ ہاتھ مار کے ہائے حسین ضرور کہہ دیجئے گا، اس لیے کہ آج ایک بیٹی ماں کی قبر سے جدا ہو رہی ہے، آج ایک بیٹا نانا کی قبر سے جدا ہو رہا ہے۔ اجرکم اللہ مخصوص ہے نا مجلس سفر امام حسین علیہ السلام سے، تو سن لیجئے جملے چل دیے۔ حسین 22 رجب کو شام والا اس دنیا سے چلا گیا، خبر پہنچ گئی، حسین کے پاس ایک پیغامبر بھیجا گیا کہ گورنر نے آپ کو یاد کیا ہے۔ حسین نے کہا نماز پڑھ کے ہم آ جائیں گے۔ مسجد نبوی سے نماز پڑھ کے دارالامارہ کی طرف گئے، کہا کہ شام کا حاکم مر گیا، اس کا بیٹا تخت پر بیٹھ گیا ہے۔ اس نے 4 لوگوں سے بیعت طلب کی ہے، 4 لوگوں سے، عبداللہ ابن زبیر، عبد الرحمن ابن ابی بکر، عبداللہ ابن عمر اور حسین ابن علی۔ یہ ایک بڑا مفصل موضوع ہے، اس پر پھر کبھی بات ہوگی۔ حسین ابن علی کو بلایا، کہا کہ وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی بیعت کر لیں۔ جب حسین گھر سے نکل رہے تھے، نماز پڑھ کے گھر میں آئے، بی بی فضہ نے یہ روایت کی ہے کہ جب حسین ابن علی نماز پڑھ کے بچوں کے ساتھ گھر آ جاتے تھے تو بہن پہلے سے دسترخوان بچھا لیتی تھی، شریکت الحسین۔ خدا خوش رکھے جیسے آپ رو رہے، یہ روتے ہوئے چہرے دیکھ کر خدا کی قسم بڑا اطمینان ہوتا ہے، دعا نکلتی ہے۔ اور میں سوچتا ہوں کہ جب میں حسین کا ادنا سا ذاکر آپ کو دعا دیتا ہوں تو حسین کی مادر گرامی کتنی دعا دیتی ہوں گی رونے والوں کو۔ ہاں کچھ لوگوں کو رونا نہیں آتا، مجھے نہیں پتا، مجھے اس کا قصور نہیں پتا، وہ خود جانے ان کو رونا کیوں نہیں آتا، کہ جو رو رہے ہیں خدا ان کو سلامت رکھے۔ میرے عزیزو، بی بی نے دسترخوان بچھا دیا، آج بھی دسترخوان بچھا دیا۔ دیکھا بھائی آ کے بیٹھ گئے، عباس سامنے بیٹھ گئے، علی اکبر اور محمد قاسم جوانان بنی ہاشم، حسین کے بھائی سب آ کے بیٹھ گئے۔ آج حسین کچھ بات نہیں کر رہے، زینب دیکھ رہی ہے میرا ماجا خاموش، کچھ بولتا نہیں۔ روز یہ ہوتا تھا کبھی علی اکبر سے، کبھی عباس سے، کبھی اون محمد سے، کبھی قاسم سے باتیں کر رہے ہیں، لیکن آج میرا بھائی چپ ہے۔ اب زینب مزاج شناس امامت ہیں، زینب سمجھ گئی کوئی بات ہے، بیوی سمجھ گئی کوئی مرحلہ ہے، دسترخوان بڑھا دیا گیا۔ قاسم اپنے حجرے میں گئے، اون محمد اپنے اپنے حجروں میں، علی اکبر اپنے حجرے میں، اور بالکل عصمت کدے کے صدر دروازے سے ملا ہوا ابو الفضل العباس کا حجرہ دیکھ رہے ہو، یہ دروازے کے برابر میں ابو الفضل کا نام لکھا ہے، مجھے پہلے پتہ نہیں تھا، خدا کی قسم۔ دیکھ رہے ہو، یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ صدر دروازہ، یہ حسین کا گھر ہے نا، اس گھر کے دروازے پر ابو الفضل کا آج بھی نام لکھا ہوا ہے۔ عباس اس وقت بھی دربان ہے حسین ابن علی کا، بالکل دروازے سے متصل عباس کا حجرہ تھا۔ عباس اپنے حجرے میں چلے گئے، حسین حجرے میں آ گئے، بی بی اپنے حجرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد حسین اپنے حجرے سے نکلے، چاروں طرف دیکھا کوئی ہے نہیں، حسین آہستہ آہستہ اپنے گھر کے دروازے کی طرف چلے۔ زینب تو پہلے ہی دیکھ رہی تھی کہ ایک بار ذرا سی حسین کے قدموں کی آہٹ زینب کے کان میں گئی، اپنے حجرے کا پردہ ہٹایا، دیکھا بھائی اکیلا جا رہا ہے۔ ایک بار اون و محمد کے حجروں کی طرف اشارہ کیا، اون محمد بیٹا جلدی آؤ، دیکھو ماموں اکیلے جا رہے، بیٹا ماموں کے ساتھ ساتھ چلو۔ بی بی زینب کی آواز بلند ہوئی کہ اون و محمد جاؤ، ماموں ساتھ جا رہے ہیں۔ یہ آواز بی بی ام فروہ کے کان میں پہنچ گئی، کہا قاسم بیٹا دیکھو چچا کہیں جا رہے ہیں، امام وقت کہیں جا رہا ہے، جاؤ بیٹا ساتھ جاؤ۔ یہ آواز جناب ام لیلہ کے کان میں پہنچی، جناب ام لیلہ نے اپنے حجرے میں کہا علی اکبر دیکھو بابا کہیں جا رہے ہیں۔ خدا کی قسم یہ آوازیں صد دروازے سے متصل
عباس کے حجرے تک پہنچ گئی. بی بی عباس کی زوجہ نے کہا والی دیکھیے امام وقت جا رہے ہیں. عباس بے اختیار دوڑے, نہ پاؤں میں نالین تھی نہ سر پہ امامہ. آگے بڑھ کے حسین کے قدموں پہ ہاتھ رکھ دیا. آقا کیا اس غلام کو اس قابل نہ جانا؟ مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے, آپ تنہا چلے جائیں. حسین رو دیے. کہا عباس ہم تو چاہتے تھے کہ ہم تنہا جائیں لیکن بہن سے برداشت نہ ہوا, ہماری بہن سے برداشت نہ ہوا. کہا آقا ہم ساتھ چلیں گے. کہا چلو ساتھ چلو. یہ چھوٹا سا قافلہ چلا. عباس سینہ سپر حسین ہے, دائیں طرف جوانان بنی ہاشم ہیں, حسین کے پیچھے بھی, اور حسین آہستہ آہستہ دارالعمارہ کے صدر دروازے کی طرف بڑھ رہے ہیں. ایک بار روک دیا. حسین نے کہا رک جائیے, سب رک جاؤ. عباس ہم تنہا جائیں گے, اکیلے جائیں گے. کہا آقا یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ تنہا جائیں؟ یہ لوگ یہاں منافق بیٹھے ہوئے ہیں, کافر بیٹھے ہیں, شقی ہیں, ازلم ہیں, یہ ہم سے بغض رکھتے ہیں, آپ سے بغض رکھتے ہیں. کہ نہیں عباس ہم فکر امامت فکر عصمت رکھنے والے ہیں. عباس آپ باہر رکیے, ہاں جس وقت ہماری آواز بلند ہو جائے آپ کو اجازت ہے عباس آپ آ جائیے گا اندر. عباس کے بازوؤں کی مچھلیاں پھڑک رہی تھی. عباس کے نیام میں تلوار تھی اور عباس ہاتھ کو مسل رہے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا آقا چونکہ اطاعت حکم امام عباس اپنے اوپر واجب جانتے ہیں اس لیے سر جھکا کے کھڑے ہو گئے. علی اکبر کھڑے, قاسم کھڑے اور محمد کھڑے. حسین اندر داخل ہوئے. سامنے گورنر بیٹھا تھا اور برابر میں ولید ملعون بھی بیٹھا ہوا تھا. ایک بار کہا کہ بیعت طلب کی گئی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ آپ سے بیعت طلب کی جائے. دیکھو بھائی یہ بات وہ ہے کہ یہ چھت کے نیچے یہ باتیں نہیں ہوتی. صبح مسجد نبوی آنا وہاں بات ہوگی. یہ کہہ کے حسین مڑے. جیسے ہی مڑے برابر میں بیٹھے ہوئے ولید نے کہا سنو اگر اس وقت حسین یہاں سے چلے گئے تو پھر حسین ہاتھ نہیں آئیں گے. ابھی بہتر ہے کہ یہیں حسین کو روکو اور یہی حسین کی گردن اتار لی جائے. یہ جملہ حسین نے سنا, پیچھے مڑ کے کہا کہ تیری کیا مجال کہ تو فاطمہ کے بیٹے کی گردن کی بات کرتا ہے. حسین کی آواز بلند ہوئی. یہ آواز عباس کے کان تک پہنچی. عباس نے اذن امامت پایا. عباس نے دروازے کو ٹھوکر ماری. دروازہ خیبر کے در کی طرح گرا. عباس آگے بڑھے. عباس کا ہاتھ نیام پر تھا. اس سے پہلے کہ تلوار باہر نکلتی عباس نے آ کر کہا کہ کس نے میرے سامنے میرے آقا کے سر کی بات, کس کی مجال کے عباس کے سامنے حسین کے سر کی بات کرے. خدا کی قسم مکتب عصمت کا یہ جملہ ہے, معصوم نے یہ جملہ کہا ہے کہ اگر اس وقت حسین نہ ہوتے تو عباس کو روکا نہیں جا سکتا تھا. اجرکم اللہ کا صرف حسین تھے کہ جنہوں نے آگے بڑھ کے عباس کے سینے پہ ہاتھ رکھ دیا. سینے پہ ہاتھ رکھا. عباس بیٹا دیکھو ہم چھت کے نیچے جنگ نہیں کرتے بیٹا, ہم بنی ہاشم ہیں. عباس مچل رہے تھے. خدا کی قسم یہ عباس کا عجیب کیفیت تھی عباس پر, اور یہ ضبط عباس تھا. سینے پہ ہاتھ رکھا. عباس بیٹا چلو باہر بات ہوگی. عباس چل دیے, باہر آ گئے. جملہ سن لینا. جا رہے ہیں اپنے گھر کی طرف. عباس جا تو رہے ہیں ساتھ ساتھ, گردن جھکی ہوئی ہے. عباس بالکل خاموش. حسین نے محسوس کیا کہ عباس کچھ بول نہیں رہے. ایک بار ایسے کر کے بھائی کی گردن میں ہاتھ ڈالا اور قریب اپنے سے لپٹا کے کہا عباس چپ کیوں ہو میرے بھائی چپ کیوں ہو. عباس نے آہستہ سے کہا آقا میں یہ سوچ رہا ہوں اگر آقا زادی زینب کو پتہ چل گیا کہ میرے ہوتے ہوئے آپ کے سر کی بات کی گئی ہے, عباس کیا جواب دے. عباس کیا جواب دے گا. حسین نے لپٹا لیا عباس کو. عباس زینب مزاج شناس امامت ہے. عباس ہم زینب کو بتائیں گے. بھیا چلو. آ گئے گھر میں. 27 رجب کی شب گزر رہی تھی. کہا زینب اب مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا. وہ گھڑی آ گئی جس کا نانا سے وعدہ تھا. صبح آئے گی 28 رجب کی. زینب تیاری کیجئے مدینہ چھوڑنا ہے. آواز آ رہی ہے پروردگار کی کہ حسین
تمہارے سر کے طالب ہیں، حسین تمہارا لہو اسلام مانگ رہا ہے۔ جو نانا سے وعدہ تھا بہن زینب وہ وعدہ پورا کرنا ہے۔ میں آہستہ آہستہ آپ کی تیاری کرا رہا ہوں، میرا تو کلیجہ پھٹ جاتا ہے، اس لیے کہ رگوں میں اسی حسین کا خون تو دوڑ رہا ہے نا میرے عزیزو۔ آپ کے رگوں میں بھی کربلا دوڑ رہی ہے تو آپ کی آواز بلند ہو جائے میرے عزیزو۔ میں تو جب کربلا پڑھتا ہوں تو کربلا ہی میں ہو جاتا ہوں، کربلا ہی پہنچ جاتا ہوں۔ آج ایک قافلے کو میں جاتا ہوا دیکھ رہا ہوں، پیچھے مڑ مڑ کے حسین مدینہ کو دیکھ رہے تھے۔ ابھی عرض کروں گا، قافلہ تیار ہو گیا، صبح آئی، عباس کے ذمے سارا انتظام کر دیا۔ لیکن جب شب گزر رہی تھی نا، شب 28 رجب 27 کا دن گزر کے، ایک بار عباس کو بلا لیا قریب۔ عباس بھائی ادھر آئیے۔ عباس قدموں میں بیٹھ گئے۔ عباس کاغذ اور قلم لے آئیے۔ جی آقا، ارشاد فرمائیے، حکم فرمائیے۔ عباس کل قافلہ لے کے جانا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک فہرست بنائی جائے کہ کون کون ساتھ چلے گا۔ عباس نے کہا جی آقا ارشاد فرمائیے۔ حسین نے نام لکھوانا شروع کیا، ہمارا نام لکھیے حسین ابن علی۔ عباس اپنا نام لکھیے، عباس علی اکبر کا نام لکھیے، عباس اور محمد قاسم، سب کے نام لکھوائے گئے۔ تڑپ گئے عباس۔ اب حسین نے کہا لکھو زینب بنت علی۔ تڑپ گئے، آقا آقا زادی بھی جائیں گے؟ کہا اللہ چاہتا ہے اہل حرم بھی ساتھ جائے۔ ایک ایک بی بی کا نام کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے عباس نام لکھ رہے۔ ایک نام اور آیا، عباس تڑپ گئے، کہ لکھو سکینہ۔ لرز گئے عباس، لیکن سکینہ سے اتنی محبت تھی کہ خود بھی چاہتے تھے کہ بھتیجی ساتھ جائے، رہ نہیں سکتے تھے نا سکینہ کے بغیر۔ پوری فہرست تمام ہو گئی۔ 3.5 برس کی سکینہ سن رہی تھی کان سے۔ آل محمد کے گھر کے بچے کتنی بڑی فکر اور عقل رکھتے ہیں، کان سے سن رہی تھی، پوری فہرست سنی، دوڑتی بھی آئیں۔ اب ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے جملہ سن لینا، کہاں آئیں؟ بی بی فاطمہ صغرا کے حجرے میں آ گئی۔ کہ بہن صغرا آپ کو پتہ ہے، ننھی سی زبان سے پیار بھرے لہجے میں 3.5 برس کی بچی کا لہجہ کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے نا؟ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، خدا سب کی گولیوں کو سلامت رکھے جناب سکینہ کے صدقے سے۔ کہا کہ بہن صغرا آپ کو پتہ ہے سب کے نام لکھ گئے، آپ کا نام نہیں۔ اب سوچو صغرا پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ اس سے پہلے کہ صغرا بلند ہوتی، حسین حجرہ صغرا میں آ گئے۔ صغرا کو سینے سے لگا لیا۔ صغرا تپے لرزہ چڑھی ہوئی تھی، اتنا بخار تھا کہ بی بی کا جسم لرز رہا تھا، ہاتھ لرز رہے تھے۔ صغرا کو سینے سے لگا لیا، بازو پکڑا، سورہ ہم تلاوت کی، دونوں بازوؤں پہ حسین نے الحمدللہ رب العالمین پورا سورہ ہم تلاوت کیا۔ بیٹی کے ماتھے پہ پیار کیا، رخسار چومے۔ بیٹی نے باپ کو اتنا قریب دیکھ کر کہا بابا ایک سوال پوچھوں؟ کہا پوچھو بیٹا۔ کہا میں نے سنا ہے آپ کل جا رہے، بابا آپ کل مدینہ چھوڑ رہے ہیں؟ کہا ہاں بیٹا جا رہے ہیں، اسی لیے آئے ہیں۔ کہا بابا کیا میرا نام نہیں ہے جانے والوں کی فہرست میں؟ اب مجھے بتاؤ حسین کیا جواب دے؟ بیٹیوں والے بیٹھے ہو نا، کوئی چھوڑ سکتا ہے بیٹی کو؟ چلا بھی جاتا ہے تو بیٹی کی یاد آتی رہتی ہے۔ حسین نے کہا صغرا میں کیسے تمہیں بتاؤں بیٹا، مشیت پروردگار ہے۔ کہا بابا، عجیب جملہ کہا صغرا نے، کہا بابا اگر، بابا میں آپ سے عرض کرنا چاہتی ہوں بابا خدا کی قسم میں کسی اور مرحلے سے نہیں کہہ رہی، بابا اگر سواریاں کم پڑ گئی ہیں نا تو جس سواری میں کنیزیں بیٹھی ہیں انہی سواری میں بابا مجھے بی بی فضہ کی ہماری میں بٹھا دیجئے گا، بابا مجھے ساتھ لے چلے۔ حسین نے کہا صغرا مشیت ہے اور میں نہیں چاہتا، تمہیں پتہ ہے کہ یہ جتنی بیویاں جا رہی ہیں اہل حرم جا رہے ہیں، زینب ہیں، ام کلثوم ہیں، سب ہیں، لیکن صغرا کربلا میں ایسا مرحلہ آئے گا کہ سب کے سروں سے ردائیں چھن جائیں، سب کے ہاتھ رسیوں سے۔ تھک گئے ہیں کیا آپ مسائل پڑھتے؟ آپ تھک گئے ہیں تو میں تو نہیں تھکا نا، مجھے تو رونا آ رہا ہے۔ میں تو چاہتا ہوں نا کہ مسائل پڑھے جائیں تاکہ بی بی سیدہ خوش ہو کے چلی جائیں، بی بی کا رومال جو ہے خشک نہ چلا جائے، آپ کی آواز بلند ہو جائے کہ صغرا تمہیں پتہ ہے کیوں نہیں لے جا رہا؟ اس لیے کہ سب کے سروں سے ردا چھنے گی، یہ چونکہ تم میری ماں زہرا کی شبیہ ہو، میں نہیں چاہتا کہ بنت رسول کی شبیہ۔
अजरकुम अल्लाह। जुमला समझ गए हो तो गिरिया तो बढ़ा लो ना, आवाज़ गिरिया बुलंद हो जाए। अजरकुम अल्लाह, यही है ना गिरिया करने का हक़, आपकी आवाज़ बुलंद हो रही है। इस इमाम बारगाह के दरो दीवार भी गवाह हो जाएं कि गिरिया आपने किया है। यकीनन आप गिरिया कर रहे हैं, आपकी आवाज़ें महफूज हो गई हैं। चल पड़ा काफ़िला, तैयारी हो गई, सामान सफ़र बार होने लगा। ख़ैमे, कनाते, पानी की मशकीज़ें, खाने का सामान, बीबियों की अमारियाँ, सब एक एक करके। जैसे ही सारा सामान सफ़र आगे बढ़ गया, हुसैन एक जानिब कुर्सी लगाकर बैठे हुए पूरी तैयारी का मुलाहिज़ा कर रहे थे। अब्बास खड़े हुए हैं, अली अकबर भी हैं, कासिम भी हैं, औन मोहम्मद भी हैं। सारा सामान सफ़र वाले नाके बढ़ गए। आखिरी जुमले हैं तकरीर के। अब वो नाके आए जिन पर अमारियाँ थीं। क्या आप कुछ कहने के लिए रह गया? अमारियों पर पर्दे पड़े हुए थे। रावी कहता है मैंने दूर से देखा कि अमारियाँ आ आके रुक रही थी। एक अमारी आई, दर दौलत पर रुक गई, अमारी को बिठाया गया। एक 13 बरस का जवान अंदर गया, खेमे का दर दौलत का पर्दा उठाया। एक बीबी सियाह नकाब में मलबूस बरामद हुई। उस 13 बरस के बच्चे ने बीबी का हाथ थामा, अमारी का पर्दा हटाया, अमारी में बिठाया। अमारी आगे बढ़ गई। पूछा गया ये किस बीबी की सवारी है? कहा मादर कासिम उम्मे फरवा सवार हो गई। एक और हमारी आके रुकी, एक और हमारी आके रुकी। एक 18 बरस का जवान आगे बढ़ा, घर का पर्दा हटा, बीबी बरामद हुई, सर से पाँव तक सियाह नकाब में मलबूस। 18 बरस के जवान ने खेमे हमारी का पर्दा हटाया, बीबी हमारी में सवार हुई, हमारी आगे बढ़ गई। मैंने पूछा ये कौन? कहा मादर अली अकबर, जनाब उम्मे लैला की सवारी आगे बढ़ गई। कहते एक एक अमारी आती रही, बीबियां सवार होती रहीं, नाके आगे बढ़ते गए। रावी पूछता गया कौन सवार हुआ? जवाब आता गया ये सवारी, ये सवारी, ये सवारी। कहता एक बार अजीब हलचल हुई, घर का पर्दा हटा, कई कनीज़ें दौड़ती हुई बरामद हुई। हुसैन के कान में आकर कुछ कहा। हुसैन बेइख्तियार खड़े हो गए, अब्बास चौकन्ना हो गए, अली अकबर आगे बढ़े, औन मोहम्मद आगे बढ़े, कासिम आगे बढ़े। कासिम ने घर का पर्दा हटाया, सामने से एक बुलंद कामद बीबी बरामद हुई जो सर से लेकर पाँव तक सियाह नकाब में मलबूस थी। हुसैन आगे बढ़े, उस बीबी का बाजू थामा। अली अकबर आगे बढ़े, अमारी का पर्दा उठा दिया। अब्बास आगे बढ़े, अपने जानुओं को ज़मीन पर बिछाया। और मोहम्मद ने उस बीबी के नालैन अपने हाथ में ले लिए। उस बीबी ने अब्बास के बाजुओं का सहारा लिया। वो बीबी अमारी में सवार हो गई। रावी ने पूछा कौन जो इस शान से जा रही है? आवाज आई अली की बेटी ज़ैनब सवार हो गई। खत्म हो गई तकरीर। ये 28 रजब थी कि जब ज़ैनब इस शान से सवार हो गई और एक बार 11 मुहर्रम आ गई। ज़ैनब के सर पर रिदा नहीं, सामने वो अमारी के जिस पर कजावा नहीं। अब जब ज़ैनब के सवार होने की बारी आई, फुरात का रुख करके कहा अब्बास 28 रजब को ज़ैनब को कैसे सवार कराया? आज कोई सवार कराने वाला नहीं। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। मातम हुसैन।